نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے حسن ابدال کی سرزمین پر ہم ماہانہ درس عرفان القرآن کی اس بابرکت نشست میں حاضر ہیں۔ سردی کی اس شدت میں بھی درس عرفان القرآن کے انعقاد پر میں آپ تمام احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وقت بھی مختصر ہے اور لوگ بھی فقط صاحبان محبت ہیں، تو چلے جتنے بھی احباب ہیں اگر پیچھے سے تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ چند لمحات ہم شغف محبت اور عشق کے ساتھ عشق والوں کا ذکر کر لیں۔ سامعین محترم، ماہ ربیع ثانی ہے اور آج شاید 23 جمادی ثانی ہے اور 22 جمادی ثانی عاشق مصطفیٰ خلیفہ اول امیر المومنین یار غار مصطفیٰ اور صاحب مزار مصطفیٰ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ اس لیے آج کے درس عرفان القرآن کا موضوع شان حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سامعین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا اصل نام عبداللہ ہے، آپ کا معروف اور مشہور لقب صدیق اور عتیق ہے۔ ابو بکر یہ آپ کی کنیت ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے سے پہلے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے
حضرت صدیق اکبر کا نام عبد الکعبہ تھا. یعنی آپ تصورات میں لائیں کہ جو دور جاہلیت میں بھی آپ کا نام ہے اس کی نسبت اللہ کے گھر سے ہے. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کئی اعتبارات سے جمیع صحابہ کرام میں منفرد شان حاصل ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کی 4 نسلوں کو شرف صحابیت نصیب ہوا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خود صحابی، آپ کے والدین صحابی، آپ کے تینوں بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن اور حضرت محمد بن ابی بکر، تینوں بیٹے صحابی. اور آپ کی تینوں بیٹیاں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ اسماء اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تینوں بیٹے بھی صحابی، تینوں بیٹیاں بھی صحابی، اور آپ کے پوتے بھی صحابی اور آپ کے نواسے بھی صحابی. تو اس اعتبار سے بھی حضرت صدیق اکبر کو یہ منفرد شان نصیب ہو گئی. پھر سامعین محترم، ایک اور جہت بڑی لطیف ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر جمی صحابہ کرام کو دیکھیں، ہر صحابی شان والا، ہر صحابی مقام و مرتبہ اور رفعت والا ہے، لیکن کسی صحابی کی صحابیت کی خبر ہمیں زبان مصطفیٰ سے ملی، کسی صحابی کی صحابیت کی خبر دیگر صحابہ کرام کے فرمان سے ملی. بعض صحابہ کرام کی صحابیت کا پتہ کتب تاریخ سے چلا، لیکن جمی صحابہ کرام میں فقط ایک صحابی حضرت صدیق اکبر ایسے ہیں کہ جن کی صحابیت کا اعلان خود رب کائنات فرما رہا ہے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ کلمات سورۃ التوبہ میں نازل فرما کر مالک کائنات اعلان کر رہا ہے کہ میرے حبیب کا ہر صحابی اعلیٰ بھی ہے، شان والا بھی ہے، مقام و مرتبہ والا بھی ہے، لیکن جو شان، جو مرتبہ اور جو انفرادیت و امتیاز حضرت صدیق اکبر کو حاصل ہے، شاید وہ کسی دوسرے صحابی کو حاصل نہیں ہے. پھر سامعین محترم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جو کنیت ہے ابو بکر، اس پہ اگر غور کریں تو لفظ ابو عربی زبان میں سادہ سے اس کا معنی ہے والا. بکر عربی لغت میں ایک معنی ہے اس کا جوان اونٹ. اور سامعین محترم، عربوں میں جو کنیت استعمال ہوتی ہے اس کے 2 اسباب ہوتے ہیں، یا تو کنیت اولاد کی وجہ سے آتی ہے، یا کنیت شغف و محبت کی وجہ سے آتی ہے. مثال کے طور پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ہے ابو القاسم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے کی وجہ سے ابو القاسم کنیت پڑی. لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کنیت آپ کے شغف کی وجہ سے ہے، محبت کی وجہ سے ہے. ہریرہ عربی زبان میں بلیوں کو کہا جاتا ہے، بلی. حضرت ابی ہریرہ بلیوں کے ساتھ پیار کرتے، شغف رکھتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ کو بلیوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا تو میرے آقا نے مسکرا کے فرما دیا ابو ہریرہ. نام لوگ بھول گئے، کنیت مشہور ہو گئی. اسی طرح حضرت مولا کائنات کی کنیت ہے ابو تراب.
ابو تراب مٹی والے. اور یہ واقعہ کیا ہے کہ حضرت مولا کائنات نے زمین پہ آرام کیا، مٹی پہ لیٹے، مٹی نے مولا کائنات کے جسم اقدس کو چوم لیا، مٹی نے مولا کائنات کے جسم اقدس میں پناہ لی، مٹی حضرت مولا کائنات کے جسم اقدس میں پناہ لیتی ہے. حضرت علی شیر خدا تاجدار کائنات کی بارگاہ میں جاتے ہیں، میرے سونے آقا مولا کائنات کے جسم کو دیکھتے ہیں کہ مٹی بوسے لے رہی ہے. میرے آقا مسکرا کے فرماتے ہیں ابو تراب، کنیت مشہور ہو گئی ابو تراب. اسی طرح حضرت صدیق اکبر کی کنیت ابو البکر یا ابو بکر، جوان اونٹ کو عربی میں بکر کہتے ہیں. حضرت صدیق اکبر کو اونٹوں کے ساتھ پیار تھا، ان کی بیماریوں کو جانتے تھے، علاج کو جانتے تھے، تو عربوں میں مشہور ہو گیا ابو بکر، اونٹوں والے. لیکن سامعین مسلمانوں میں اس کی ایک اور وجہ بھی معروف ہے. بکر عربی زبان میں اول کو بھی کہا جاتا ہے. بکر کا ایک معنی اول، پہل. تو حضرت صدیق اکبر چونکہ ایمان لانے میں اول ہیں، حضرت صدیق اکبر بڑی عمر والوں میں ایمان لانے میں اول ہیں، ذات مصطفیٰ پر اپنا مال لٹانے میں اول ہیں، ذات مصطفیٰ پر اپنی اولاد قربان کرنے میں اول ہیں، ذات مصطفیٰ پر اپنی جان لٹانے میں اول ہیں. اور حضرت صدیق اکبر محبوب کائنات تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے میں اول ہیں. اس لیے آپ کی کنیت معروف ہوگی ابو بکر، ہر معاملے میں اول آنے والے. تو اب سامعین محترم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایمان لانے میں اول ہیں، آئیے آج دیکھیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ کیا ہے. بڑے کم لوگ جانتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے وقت کے حالات کیا تھے. سامعین محترم، یہ کتاب ہے امام ابن اسیر الجزری رحمت اللہ تعالی علیہ کی، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، بڑی معروف کتاب ہے. اور حضرت امام ابن اسیر الجزری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اسماء الرجال کے بڑے سکہ امام ہیں. تو امام ابن اسیر الجزری واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جن دنوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا، ان دنوں حضرت صدیق اکبر یمن میں سفر تجارت پر تھے. ادھر مکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کا اعلان فرما رہے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر سامان تجارت لے کے یمن کے سفر پر ہیں. یمن میں حضرت صدیق اکبر کی ملاقات ایک بہت بڑے اہل کتاب عالم سے ہو گئی. عمر میں بھی وہ ضعیف تھے، بہت بڑے اہل کتاب عالم تھے. پہلی بار زندگی میں صدیق اکبر کی ان سے ملاقات ہوئی. بس پہلی ملاقات تھی کہ اس اہل کتاب عالم نے حضرت صدیق اکبر کو دیکھا اور 3 سوال کر دیے. آئے ہائے، زندگی میں پہلی ملاقات، پہلی بار چہرہ دیکھا اور دیکھتا گیا تو 3 سوال کر دیے. اب ان سوالوں پہ توجہ کیجیے گا. وہ اہل کتاب عالم جو یمن میں بیٹھا تھا، حضرت صدیق اکبر سے ملاقات ہوئی تو پہلا سوال کرتا ہے، احسابک حرمین، اے شخص کیا تیرا تعلق حرم سے ہے؟ کیا حرم کعبہ سے آیا ہے؟ کیا حرم کی سرزمین پہ رہتا ہے؟ حضرت صدیق اکبر جواب دیتے ہیں، نعم، ہاں میرا تعلق علاقہ حرم سے ہے، شہر مکہ سے آیا ہوں.
جب پہلے سوال کا جواب پا چکا تو دوسرا سوال کرتا ہے وَأَحْسَبُكَ قُرَيشِيًّا، کیا حرم کے اندر تمہارا تعلق قبیلہ قریش سے ہے؟ حضرت صدیق اکبر جواب دیتے ہیں نعم، ہاں میرا قبیلہ قریش ہے۔ اب دو سوالوں کا جواب پا گیا، پھر تیسرا سوال کرتا ہے وَأَحْسَبُكَ تَیمِّيًّا، کیا قبیلہ قریش کے اندر آگے خاندان حضرت تیم بن مرہ سے ہو؟ صدیق اکبر پھر جواب دیتے ہیں نعم، ہاں میں خاندان تیم بن مرہ سے ہوں۔ اس نے تین سوال کیے، تینوں سوالوں کا جواب جب ہاں میں پا گیا تو اب وہ صدیق اکبر کو کہتا ہے کالا تکشف عن بطنک، وہ کہتا ہے اے شخص اب اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا، میں کچھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ آئے ہائے، حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں قال لا افعل، فرماتے ہیں نہیں میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں، میں اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھانے والا نہیں ہوں، میں بڑا باحیا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر نے جب فرمایا کہ میں کپڑا نہیں اٹھاؤں گا، اب وہ شخص بول پڑا، کہتا ہے کہ اے حرم سے آنے والے شخص، میرے پاس تیری چار نشانیاں ہیں۔ آئے ہائے، تیری چار نشانیاں ہیں، تین نشانیاں میں سوال کر کے پا چکا، چوتھی نشانی تیرے پیٹ پر ہے، پیٹ سے کپڑا اٹھا، میں کچھ دیکھنا چاہتا ہوں، اگر چوتھی نشانی بھی پا گیا تو خاص راز کھولوں گا، خاص باتیں بتاؤں گا۔ اب حضرت صدیق اکبر بھی تجسس میں آ گئے کہ بندہ پہلی بار ملا ہے، تین سوال کرتا ہے، تینوں کا جواب پا جاتا ہے، اب اللہ جانے کہ چوتھی نشانی کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے اس اہل کتاب عالم کے سامنے پیٹ سے کپڑا ہٹا دیا، بس کپڑا ہٹانا تھا، فرآ شامتن سودا فوق سریتی، صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، اس نے میری ناف کے قریب تل کا نشان دیکھا، بس وہ تل کا نشان دیکھنا تھا، فقالا انت ہوا ورب الکعبہ، وہ کہتے اللہ رب العزت کی عزت کی قسم وہ شخص تو ہی ہے جس کے بارے میں ساری نشانیاں جانتا ہوں۔ اب حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں اب بولو تو صحیح کیا کہنا چاہتے ہو، وہ راز کیا ہے؟ تو وہ اہل کتاب عالم کہتا ہے ارے شخص میں حیران اس وجہ سے ہوں کہ وہ چاروں نشانیاں آپ میں پوری ہیں، میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا جب نبی آخر الزمان نبوت کا اعلان فرمائیں گے، ان پہ ایمان لانے والا ایک بچہ ہوگا، ایک کوہل یعنی بڑی عمر کا شخص ہوگا، وہ بڑی عمر کے شخص والے کی چار نشانیاں ہوگی، وہ چاروں نشانیاں میں آپ میں پا چکا ہوں۔ آئے ہائے، وہ چاروں نشانیاں آپ میں پا چکا ہوں، لیکن حیران اس لیے ہوں کہ ادھر مکہ کی سرزمین پر امام کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، تاجدار ختم نبوت، نبوت کا اعلان فرما رہے ہیں، اور وہ شخص جو اول ایمان لانے والا ہے وہ ابھی یمن کی سرزمین پہ بیٹھا ہے۔ اب وہ اہل کتاب عالم کہتا ہے کہ میرے لیے حیرت کی بات یہ ہے کہ نبی نبوت کا اعلان فرما رہے ہیں اور پہلے ایمان لانے والا یمن پھر رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے جب یہ کلمات سنے تو فوراً واپسی کا ارادہ کر لیا، جو سامان رہتا تھا فوراً اس کو ختم کرنے کا ارادہ کیا، اگلے ہی دن واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ جب یمن سے واپس چلنے لگے تو اس اہل کتاب عالم کے پاس پھر گئے، جا کے کہتے ہیں اے اہل کتاب عالم، اے شیخ الکبیر، میں اس نبی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اگر تیرا کوئی پیغام ہے تو اپنا پیغام دے تاکہ میں تیرا پیغام پہنچا دوں۔ وہ شخص، وہ عالم اپنی جگہ سے اٹھا، کمرے میں اندر گیا، ایک خط اٹھا کے لایا،
اس خط میں حضور کو سلام بھی لکھا تھا، حضور کی نعت بھی لکھی تھی۔ وہ اپنا سلام حضور کی بارگاہ میں بھیجتا ہے، عرض کرتا ہے سونے آقا میں نے ابھی تک آپ کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن آپ کی نبوت پہ بھی ایمان لایا ہوں، میرا سلام بھی قبول کرے، میرا ہدیہ نعت بھی قبول کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چل پڑے۔ جب مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ پہنچے تو مکہ کا منظر بدل چکا تھا۔ حضرت صدیق اکبر جو ہی پہنچے تو مکہ کے سردار کفار ابو جہل، ابو لہب، دیگر سرداران قریش وہ حضرت صدیق اکبر کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ جو ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مکہ پہنچے، وہ دوڑ کے آپ کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں ابو بکر تیرے یار نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، ہم نے ابھی تک ان کے معاملے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ کیا کریں۔ اے ابو بکر آپ کا انتظار تھا، اب آپ لوٹ آئے ہیں تو آؤ مل کر مشاورت سے فیصلہ کریں کہ ہم نے آگے کرنا کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے جملے سن لیے، جواب کوئی نہیں دیا۔ اب صدیق اکبر آگے آگے چل پڑے، وہ کفار سردار پیچھے پیچھے چل پڑے۔ وہ پھر بول کے کہتے ابو بکر بولو تو صحیح کیا کریں۔ ابو بکر صدیق پھر خاموش ہیں۔ وہ تیسری بار کہتے ہیں ابو بکر بولو کیا کریں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں ارے رک جاؤ، پہلے مجھے اپنے یار سے ملنے تو دو، پھر بتاتا ہوں فیصلہ کیا کرنا ہے۔ اب حضرت صدیق اکبر چلتے چلتے تاجدار کائنات کے دروازے پہ پہنچے۔ وہ مکہ کے کفار وہ بھی ساتھ تھے، وہ پیچھے رک گئے۔ حضرت صدیق اکبر نے حضور کے دروازے پہ دستک دی، میرے آقا دروازے پہ آئے۔ تاجدار کائنات نے صدیق اکبر کو دیکھا، صدیق اکبر کو دیکھتے گئے تو میرے آقا فرماتے ہیں یا ابا بکر انا رسولک، اے ابو بکر میں تیری طرف رسول بن کے آیا ہوں، میں تیرا رسول بن کے آیا ہوں۔ اب بڑی لطیف جملے ہیں آگے، ادھر میرے آقا حضرت صدیق اکبر سے فرماتے ہیں میں تیری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں سونیا ما دلیلک، بتا تیری نبوت کی دلیل کیا ہے۔ اور سامعین محترم یاد رکھ لیں حضرت صدیق اکبر نے یہ دلیل اپنے لیے نہیں مانگی تھی، صدیق اکبر کو تو خواب میں اس سے بھی پہلے بتا دیا گیا تھا کہ تاجدار کائنات نبی ہیں۔ صدیق اکبر نے یہ دلیل اپنی ذات کے لیے نہیں مانگی تھی، یہ ان کے لیے مانگی تھی جو پیچھے کونے میں کھڑے ہو کے سن رہے تھے کہ صدیق کرتا کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں ما دلیلک، اب تاجدار کائنات کے جواب پہ صدقے جائیں۔ میرے آقا نے صدیق اکبر کو کوئی اور معجزہ نہیں دکھایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر صدیق، نبوت کے دلیل مانگنے والے، الشیخ الذی لقیت بالیمن، کیا میری نبوت پر وہ یمن کا شیخ کم ہے جس سے ملاقات کر کے آئے ہو؟ آئے۔ حضرت صدیق اکبر کو شوق لگا، لیکن اپنے آپ کو سنبھال کے اگلا جملہ بولتے ہیں وَكَمْ مِنْ شَيْخٍ، سونیا وہاں تو کئی شیوخ سے ملا ہوں، وہاں تو کئیوں سے ملاقات ہوئی، کس شیخ کی بات کرتے ہیں؟ اب میرے آقا مسکرا کے فرماتے ہیں اے ابو بکر وہ شیخ جس نے آتے ہوئے تجھے میری نعت دے کے بھیجا ہے، آئے ہائے آئے، جس نے آتے ہوئے تجھے میرا سلام دے کے بھیجا، میری نعت دے کے بھیجا۔ جب آقا کے یہ کلمات سنے تو اب صدیق اکبر سے نہ رہا گیا، عرض کرتے ہیں مد یدک یا رسول اللہ، سونے آقا اپنا ہاتھ آگے کریں،
یا رسول اللہ ہاتھ آگے کریں، میرے مصطفیٰ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر اپنا ہاتھ، صدیق اکبر حضور کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں، حضور میں آج سے نہیں، میں تو عرصے سے آپ کا دیوانہ ہوں، آپ کا پروانہ ہوں، آپ کا مستانہ ہوں۔ جب سے حضور آپ کو دیکھا ہے تب سے ہی آپ کی دیوانگی سینے میں بسا رکھی ہے۔ تو سامعین محترم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لانے میں اول ہیں، آپ کے ایمان لانے کا یہ واقعہ بھی بڑا لطیف ہے۔ پھر سامعین، اختتام کی طرف آتے ہوئے حضرت صدیق اکبر کا جو لقب صدیق ہے اس پہ غور کرتے ہیں۔ معروف تو یہی ہے کہ حضرت صدیق اکبر کو یہ لقب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کے بعد دیا گیا، لیکن سامعین محترمہ یاد رکھ لیں، یہ لقب صدیق واقعہ معراج کی تصدیق پر نہیں دیا گیا، واقعہ معراج کی تصدیق کے بعد زبان مصطفیٰ سے اس کا اعلان کروایا گیا، اس لقب کا اعلان کیا گیا ہے۔ آپ کو لقب صدیق اس وقت مل چکا تھا جب ابھی آپ اس دنیا میں بھی نہیں آئے تھے۔ اب اس پر جو دلیل کے طور پہ، سند کے طور پہ جو حوالہ عرض کرتا ہوں، یہ شرح عقائد النبراس، النبراس کتاب اٹھائیں، اس کے اندر شرح میں یہ واقعہ درج ہے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایک دن آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں قریبی مہاجرین اور انصار صحابہ بیٹھے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ میں خوشگواری تھی، آقا مسکرا رہے تھے، اور میرے آقا اپنے ان قریبی عشاق سے فرماتے ہیں کہ اپنے بچپن کی باتیں سناؤ، اپنے بچپن کے واقعات سناؤ۔ جب حضرت صدیق اکبر کی باری آئی تو حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، سونے آقا جب میری عمر ابھی 4 سال تھی، عمر کتنی تھی؟ 4 سال، آپ فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور بت خانے لے گیا۔ انا ابا قحافہ اخذ بیدی وانطلق بی الی الصنم، آپ فرماتے ہیں کہ میرا باپ ابو قحافہ مجھے بت خانے لے گیا، اور بت خانے لے جا کر مجھے ایک بت کے سامنے کھڑا کیا، اور بت کے سامنے کھڑا کر کے کہا، یا بنیا آلہتک، اے میرے بیٹے یہ تیرا خدا ہے، فاسجد لہا، اس کو سجدہ کر، وخلانی، بس مجھے بت کے سامنے کھڑا کیا، کہا سجدہ کر، یہ کہہ کر میرے باپ نے مجھے اکیلا چھوڑا اور آگے چلا گیا۔ اب غور کیجئے گا صدیق اکبر کا عمل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے والد نے مجھے اکیلے چھوڑا اور آگے چلے گئے۔ اب کہتے ہیں میں بت کے سامنے کھڑا ہوں اور بت سے کچھ باتیں کرتا ہوں، اور بت سے کیا کہا؟ آپ کہتے ہیں اے بت قد قلت من الصنم، کہتے ہیں میں نے بت سے کہا انی جائع فاطعمنی، کہتے ہیں کہ اے بت اگر تو خدا ہے تو سن، میں بھوکا ہوں، تو مجھے کھانا دے، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے۔ فلم یجبنی، کہتے ہیں اس سوال پر بت کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر کہتے ہیں میں نے دوسرا سوال کر دیا، فقلت انی آرہ، کہتے ہیں میں عریا ہوں، بے لباس ہوں، فلبسنی، مجھے لباس دے، کہتے سوال کر کے انتظار کیا، فلم یجبنی، کوئی جواب نہیں آیا۔ کہتے جب دونوں سوالوں پر جواب نہیں آیا تو پھر میں نے ایک نیچے سے پتھر اٹھایا
اور پتھر اٹھا کر بت کو کہا اگر تو خدا ہے تو دیکھ یہ پتھر میں تجھے مارنے والا ہوں، اگر خدا ہے تو خود کو بچا لے۔ کہتے ہیں یہ کہہ کر میں نے پتھر بت کے منہ پہ مارا، بت ٹوٹ گیا۔ ادھر بت کا ٹوٹنا تھا، باپ نے بت کے ٹوٹنے کی آواز سنی تو دوڑ کے آئے، مجھے بازو سے پکڑا، کھینچا، سختی کی، اور کھینچتے ہوئے میری ماں کے پاس لے گئے، اور ماں کو جا کے کہا دیکھ آج تیرے بیٹے نے کیا کر دیا، اس نے بت کو مار دیا، خدا کو توڑ دیا۔ تو حضرت صدیق اکبر کی والدہ محترمہ بولتی ہیں، بول کے کہتی ہیں کہ اس بچے کو چھوڑ دے، میں جانتی ہوں نہ یہ خود بتوں کے سامنے جھکنے والا ہے نہ کسی کو جھکنے دینے والا ہے۔ آپ کہتے ہیں میرے باپ نے مجھے تو چھوڑ دیا۔ ماں کی طرف متوجہ ہو کے کہا کہ تو کیسے جانتی ہے، بچہ تو ابھی 4 سال کا ہے، تو کیا جانتی ہے مجھے بتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میری ماں بولی، ماں نے کہا کہ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا، میرے بطن میں تھا، میں معمول کے مطابق جب بت خانے گئی، بت کے سامنے جھکنا چاہا تو یہ میرے پیٹ میں اکڑ گیا، بت کے سامنے جھکنے نہ دیا۔ آپ کی والدہ کہتی ہے میں نے سمجھا کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی درد ہے، تو آپ کی والدہ کہتی ہے میں واپس آ گئی، بت خانے سے نکلی، درد جاتی رہی۔ وہ بیان کرتی ہے دوسرے دن پھر گئی معمول کے مطابق، بت کے سامنے جھکنا چاہا، پھر پیٹ میں تکلیف ہوئی، نہ جھک سکی، واپس لوٹ آئی۔ تیسرے دن پھر یہی ہوا۔ آپ کی والدہ محترمہ کہتی ہیں جب 3 دن یہ عمل مسلسل ہوا تو وہ کہتی ہے میں سوچ میں پڑ گئی کہ ماجرا کیا ہے، بت خانے جاتی ہوں، پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے، واپس لوٹتی ہوں، درد جاتا رہتا ہے۔ تو آپ کی والدہ کہتی ہے میں سوچ رہی تھی کہ مجھے عاطف غیب سے کسی نے آواز دے کے بشارت دی، مجھے یہ بتایا گیا یا امت اللہ علی التحقیق البشرا بولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب والرفیق۔ مجھے آواز دے کر خوشخبری سنائی گئی، خبر دی گئی اے نیک ماں تجھے خوشخبری ہو، تجھے وہ بیٹا عطا کیا جا رہا ہے جس کا لقب صدیق ہے، جو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا ہے اور لکھ دیا گیا ہے یہ محمد مصطفیٰ کا صحابی بھی ہوگا، رفیق بھی ہوگا، سنگتی بھی ہوگا، محمد مصطفیٰ کا یار بھی ہوگا۔ تو سامعین آخری جملے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور کی بارگاہ میں یہ واقعہ سنایا نا کہ حضور میں 4 سال کا تھا، اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے ہیں، دیگر صحابہ بیٹھے ہیں، اب یہ بات عقل نہیں مانتی کہ 4 سال کا بچہ ہو اور یہ ساری باتیں یاد رہ جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلیر صحابی بھی تھے، حضور کی بارگاہ میں بول پڑے، مزہ تھا نا، آپس میں محبت تھی، بول کے کہتے حضور یہ بات سمجھ نہیں آتی، بندہ بچہ 4 سال کا ہو اور اتنی باتیں یاد رہ جائیں۔ ادھر حضور کی بارگاہ میں آپس میں یہ باتیں چل رہی تھیں کہ اوپر سے جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ رب کائنات نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور جبرائیل علیہ السلام آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ سونے آقا آپ کے یار غار صدیق اکبر نے جو واقعہ بیان کیا ہے میں اس کی سند لے کے آیا ہوں کہ ابو بکر نے سچ کہا ہے۔ تو سامعین محترم یہ مقام و مرتبہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے جو آقا علیہ السلام کے یار غار بھی ہیں، صاحب مزار بھی ہیں۔ اور جان لے کہ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک صدیق اکبر کی محبت من میں نہ سجائی جائے۔
حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علی نے اپنی ساری زندگی خلفائے راشدین، اہل بیت اعظام اور صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ کو بیان کرتے گزاری ہے، اور بڑے اعتدال کے ساتھ افراط و تفریط سے بچ کر حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علی نے ساری زندگی سے یہی پیغام دیا ہے کہ اگر ایمان کی تکمیل چاہتے ہو تو پھر ایک ہاتھ میں دامن آل مصطفیٰ کو تھامنا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے دامن کو تھامنا ہوگا۔ اگر دونوں طبقات کی محبت من میں سج گئی تو ایمان مکمل ہو جائے گا، اور اگر محبت میں افراط و تفریط آ گئی تو پھر سامعین محترم ایمان متزلزل نظر آئے گا۔ میں بار دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں اب تمام احباب کو جو تشریف لائے، رب کائنات سب کا تشریف لانا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور آخری یہ جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ کثیر لوگ اپنے بیٹھے ہیں، سامعین محترم آئیے کوشش کریں جس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کے لیے وقت بھی دیا، مال بھی دیا، اولاد بھی دی، اپنی جان بھی دی، ہم اپنے آپ کو سوچیں ہم کچھ نہ کچھ تو حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں، اور اس دور میں لازم ہے کہ ہم اپنا وقت دین متی کے لیے خرچ کریں۔ اللہ رب العزت میں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔